آپ کسی سے بھی بات کریں، ہر شخص یہی کہتا ہے ہاں ہم نے مرنا تو ہے، پھر سب نے مرنا ہے تو مجھے بھی مرنا ہے۔ اصل میں مرنا تو ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں تو واحد ایک موت ہے جس میں ہر ایک شخص متفق ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، ہر شخص ایگری کرتا ہے کہ یس آئی ہیو ٹو ڈائی ون ڈے، بٹ اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کو بھیجا کیوں گیا، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کو کس کے لیے بنایا گیا، اور وہ مقصد وہ کس کے لیے، وہ وجہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم آگے پیش رفت کریں، کہ معلوم ہو گیا کہ everyone born for some reason. Allah created us for some reason. We have meaning of life, we have purpose of life, but معلوم ہے کہ مقصد ہم پیدا ہونے کا مقصد ہمیں ہے کیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کا مقصد کا جواب دے دیا، یعنی اس امتحان کا پہلے ہی سے پرچہ آؤٹ کر دیا کہ اللہ کریٹڈ اس وائی فار ہز ورشپ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ Everybody knows Allah created us for his worship. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، ہمیں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے عبادت ہے کیا؟ عبادت یقیناً جو قرآن اور صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پرچے میں درج ہے۔ ایک تو حقوق اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، توحید پہ قائم رہو، نماز کو قائم رکھو، سال میں روزے کے مہینے، رمضان کے مہینے میں ایک مہینے کے لیے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اگر پیسہ ہے، صحت ہے تو حج کرو۔ یہ 5 چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ ایک پارٹ ہے، یعنی حقوق اللہ، رائٹس آف اللہ، اور دوسرا حقوق العباد، یعنی انسانوں کے حقوق، انسانوں پر، انسانوں کے رائٹس انسانوں پر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کیا ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ سب سے پہلے حقوق العباد میں ہمارے بال بچے، بیوی، میاں بیوی، شوہر، خاندان، پڑوسی، دوست، یار، ان سبوں کے حقوق ہم پر ہے۔ اور جب حقوق کی بات ہم جیسے لوگ کرتے ہیں تو خواتین و حضرات، حقوق کا مطلب رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی، جس کو آپ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ بچے پہ حق رکھتے ہیں یا اپنے اوپر بچوں کے حقوق رکھتے ہیں؟ یعنی آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں، اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں، اچھی تعلیم دیں، اچھے سنسار سکھائیں، اس کے صحت کا خیال رکھیں، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے تمام ادوار زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے مقصد ہیومن رائٹس، یعنی حقوق العباد کا مقصد۔ اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اسی زندگی میں اپنی کوتاہی سے رجوع کر لیں۔ اگر کوئی خیانت ہو رہی ہے جان بوجھ کر، انسان ہے، انسان لالچی بھی ہے، انسان بے صبرا بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے، انسان ضرورت مند بھی ہے، انسان کی ضرورتیں کبھی ختم بھی نہیں ہوتی، جو انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہتا رہتا ہے، انسان ہر وقت ڈیمانڈ کی حالت میں رہتا ہے۔
کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا. اگر ایک مل جائے تو ایک اور کی تلاش، وہ مل جائے تو اس کی اور آگے بڑھنے کی، یعنی تلاش در تلاش، خواہش در خواہش. یہی انسان اور انسانیت کی معراج ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اتنی خامیوں کے باوجود اشرف المخلوق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خواہشوں کے ساتھ غلطیاں جب یہ کرتا ہے تو اپنی غلطیوں کا توبہ بھی کرتا ہے. یہی انسان اپنی غلطیوں کو فکس کرتا ہے اور اصلاح کی طرف چلا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطی جو انسان کرتا ہے، کئی طریقے ہوتے ہیں، غلطی کے کئی اسباب ہیں، کئی اس کے سورسز ہیں، اس کی وجہ سے غلطی کرتا ہے. ایک، اگر غریب ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کی طرف فکر میں لگا رہتا ہے کہ کہیں سے کچھ پیسے آ جائیں. جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی وہ حاجت کو پہلے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا نصیب، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کرتوت، اس کے اعمال، اس کے طور طریقے، انداز و گفتار اور کردار. اور یہ چیزیں بنتی ہیں، یعنی اس کے قول و کردار جو بنتی ہیں، اس کی تعلیم اور تربیت اور اس کے دوست احباب، ماحول. تو آپ جو ہی توبہ انسان کرتا ہے، یعنی غلطیوں کو فکس کرتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اگر وہ دل سے صداقت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ معافی مانگے. معاف کر دیا، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے. اب آخری میں انما اعمال بالخواتیم، اس کی خاتمہ کس کے اوپر ہوا؟ یعنی توبہ کرتے ہوئے شرک کے بغیر، کلمہ شہادت کے اوپر عملی طور پر، قولی بھی، عملی بھی، قلبی بھی، تینوں طریقے سے. تو یہ دیکھیے کہ انسان کو جو رب نے پیدا کیا ہے وہ عبادت، اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت. بندوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، ناانصافی، بربریت نہ ہو. جو انسان کے ساتھ خیانت کرتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، خواہ مخواہ کا انسانوں سے نفرت کرتا ہے. ایک اور کنسپٹ ہے جو تجرباتی ہے، وہ یہ کہ آپ دوسروں کے لیے جیسا سوچیں گے ویسے ہی آپ کو ملے گا، وہ ویسے ہی بنے گا. اور اپنے لیے بھی جیسا آپ سوچیں گے آپ ویسے ہی پائیں گے. جیسی نیت ویسی برکت، جیسے روح ویسے فرشتے. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، لوگوں کو معاف کیجئے، اور خصوصاً جو آپ کے اپنے ہیں ان کو تو ضرور معاف کیجئے، بلکہ خوش رکھیے. جیسے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوسی، ان سبوں کو معاف کیجئے. یہ حقوق العباد ہے، یہ ان کے حقوق ہیں آپ پر، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو معاف کریں. جب آپ حقوق و فرائض کو ادا کریں گے، یعنی ان دونوں چیزوں کو ادا کریں گے، ایک بہترین دل جو آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے، وہ صحت مند دل آپ کے سینے میں دھڑکے گا. اور ہر صحت مند چیز آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. آپ دیکھیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی. نقصان دہ کیا ہے؟ آپ تکبر میں ہیں، آپ کے پاس پیسے آ گئے تو تکبر، خوبصورتی آ گئی تو تکبر، حسن آیا تو تکبر، طاقت آ گئی تو تکبر، کرسی آ گئی تو تکبر، خاندان اچھے اگر بڑے خاندان آ گئے تو تکبر. ہر وقت انسان تکبر، فریبی، خود فریبی، دھوکے میں، غرور میں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے عمل میں، غصے میں لگا ہے. لیکن جب تک وہ زندہ ہے، یعنی جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، جب تک وہ زندہ ہے، آپ بھی جب تک زندہ ہیں اپنی زندگی میں معافی مانگے. لیکن زندگی کا کس کو پتہ کون کب مر جائے، زندگی کا کس کو پتہ کون کب دھوکہ دے جائے، زندگی چھوڑ جائے اس جسم کو، روح اکیلا چھوڑ جائے. اگر اس جسم کو روح نے اکیلا چھوڑ دیا تو یقیناً ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے، کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں گے.
تو اسی دنیا میں اگر ہم ہماری ذات سے، بات سے، عمل سے، اخلاق سے، رویوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو خدا کے لیے کوشش کریں کہ اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم بھی، میں بھی، جو ہی کہیں کسی سے غلطی محسوس کرتا ہوں کہ میری بات سے، میرے عمل سے، میرے چال چلن سے کسی کو تکلیف پہنچی تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں اور معافی کا طلبگار رہوں گا۔ اچھا، دو قسم کی خطائیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ ہم نے زبانی اس کے ساتھ کچھ غلطی کر دی، اس کو مائنر غلطی کہتے ہیں، لیکن ایک غلطی ہوتی ہے کسی کا حق مارا، کسی انسان کا ہم نے حق مارا، جائیداد پہ حملہ کیا، اس کی عزت پر حملہ کیا۔ اس کی عزت بھی ہمارا حق، اس کا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، یعنی ہم اس کی عزت کو پامال نہ کریں، اس کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کریں۔ اگر ہم وکیل ہیں تو ہم وکالت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی پیسوں کے خاطر نہ کریں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم پیسوں کے خاطر مریض کی جان سے نہ کھیلیں۔ اگر ہم جج ہیں تو انصاف کا گلا نہ گھونٹیں، ہم ظلم زیادتی کا میں لوگوں کو مبتلا نہ کریں۔ ہم جس بھی منصب میں ہیں ہم اپنے منصب سے وفا کریں، منصب سے اپنے عہدے کا لاج نبھائیں۔ اگر باپ ہیں تو باپ کا فرض جو ہے وہ ادا کریں، اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے جو فرائض ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جس سے ملیں محبتوں کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، چونکہ جب آپ دوسروں کو مسکرا کر دیکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کو مسکرا کر دیکھے گا۔ اگر آپ دوسروں کو سلام کریں گے وہ بھی وعلیکم السلام کرے گا، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کے لیے اچھا خیال رکھے گا۔ اور اگر کوئی شیطان صفت ہے تو آپ اس سے بچیں، لیکن اس کی بھی بے عزتی کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، اس کے بھی مال کو غبن کرنے کا مجھے حق حاصل نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اگر اوروں کے کام نہیں آتے تو کم سے کم اگلے کے کام کو نہ روکیں، اگلے کے راستے کو کے پتھر نہ بنے، اگلے کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی، ظلم، بددیانتی، خیانت نہ ہو۔ زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندوں کے کام آنا، اور بندوں کے کام میں یہی ہے کہ اس کے ساتھ میری ذات بات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ میں سے اگر کسی کو میری ذات سے بات سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، معافی کا طلبگار ہوں۔ دوسروں کو معاف کرنے والا انسان بہادر ہوتا ہے، خطا انسان کرتا ہے اور توبہ بھی انسان ہی کرتا ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات میں شمار کیا گیا ہے۔ تو میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد، میننگ آف لائف، پرپز آف لائف، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ یہ دو کام کریں، یعنی رائٹس آف اللہ اینڈ رائٹس آف عبداللہ، رائٹس آف اللہ، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا ہم خیال رکھیں، اللہ آپ کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ آمین یا رب العالمین۔